تکلیف کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ہٹائے گا، دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی۔ اصل تکلیف تو آخرت کی تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ آخرت کی تکلیف ہٹائے گا۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب یہ بھوکا ہوگا اس کی بھوک مٹائے گا۔ تو کسی پیاسے کو پلائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو پیاس لگے گی اللہ اس کی پیاس کو بجھائے گا۔ قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو جام پلائے گا، تو پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ کہ اس کے لیے جو دنیا میں دوسروں کا خیر خواہ تھا، اس اسپیکٹ سے کہ اس کی کوئی تکلیف دور ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ ایک شخص آیا اور آ کر پاس بیٹھ گیا، بڑا غم زدہ تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں میں غم زدہ ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور وہ میں ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ قرضہ ہوگا یا کوئی ہوگا ایسا معاملہ کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے اور میں وہ حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، مجھے اس کی پریشانی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں تیری اس سے سفارش کروں؟ کہ ہاں جی، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی جوتی اٹھائی اور مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا کہ بھولا نہیں ہوں، ہاں مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا۔ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا۔ یہ بات فرماتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرے کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کا بھی نہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کام ہو جائے یا نہ ہو، صرف کوشش کرنے پر۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دی جاتی ہیں، جن کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ 3 خندقیں آڑ کر دی جائیں اس کے اور جہنم کے درمیان، تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہو؟ یہ ہے دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرنے کا اجر و ثواب۔ اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ ایک شخص تہجد گزار ہے، تلاوت بھی بہت کرتا ہے، تسبیحات بھی بہت کرتا ہے، بڑے نفلیں پڑھتا ہے، روزانہ 100 نوافل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، کسی کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے۔ یہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، یہ تہجد گزار تو ہے، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہے۔
کہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے درد ہوتا ہے. خود تو عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, اور پڑوسی کو ستاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت جو ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے, اس سے پڑوسی جو ہیں وہ خوش نہیں ہے. فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. کتنی سخت وعید ہے, کتنی سخت وعید ہے. آپ کے ذریعے سے کسی کو اگر نفع نہیں پہنچتا تو آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے. پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ ستائیں, ایک بڑی گہری بات ہے, بلکہ پڑوسی کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے ستانے کو برداشت کریں. ستانا بھی بڑا گناہ ہے, جیسے کہ ابھی وعید سنائی. پڑوسی کے گھر سے اگر پانی آ گیا آپ کے دروازے کے سامنے تو کیا ہو گیا. پڑوسی کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے حق کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی, مجھے اس کا اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ کہیں اللہ مقرر کر دے. پڑوسی کا اتنا حق ہے, اس سے کوئی تکلیف پہنچے اس کو برداشت کرنا اور اسے خیر پہنچانا عورتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, بڑا آسان ہے. گھر میں کچھ پکائیں تو حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو, کہ ایک پیالہ ایک پلیٹ پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج دو. کوئی پھل فروٹ لائیں تو کوئی فروٹ پڑوسی کے گھر میں بھیج دیں, اور اگر اتنی استعداد نہ ہو تو چھلکے جو ہیں وہ ایسے نہ ڈالیں کہ پڑوسی غریب ہے اور اس کے بچے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی نے پھل فروٹ کھائے ہیں, ان کے بچوں نے پھل کھائے ہیں اور ہمارے گھر میں پھل نہیں آتا, تو بچوں کو حسرت نہ ہو. اتنی تعلیم دی ہے حدیث پاک میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ چھپا کر شاپر میں بند ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں پڑوسیوں کے بچوں کو نظر نہ آئے. تمہارے گھر سے کھانا پکے تو اس کی خوشبو تمہارے پڑوس کے گھر میں نہ جائے. ہاں تم شوربہ زیادہ کر لو تو پڑوس کے گھر میں بھی بھیج دو. یہ تعلیمات ہیں. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑوس میں کون رہتا ہے. اور خواتین کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ شانو اس کی برکت سے کہ ہم گھر سے کوئی چیز بھیج دیں گے پڑوس کے گھر میں, اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں فریج ہیں, اور جناب ہمارے گھر میں فریج میں کھانا, ہمارے گھر میں فریج ہیں جی, اور جب تک خراب نہ ہو جائے سالن فریج میں پڑا رہے گا. اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ کھانا جو ہے فریج, ویسے صحت کے اعتبار سے مضر ہے. جاپنیز کے گھروں میں نا فریج نہیں ملیں گے آپ. جاپنیز نے نکال دی ہیں چیزیں, تازہ چیزیں کھائیں, پڑوسیوں کے دیں, تقسیم کریں. یہ فریج کے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر بخل آ گیا, اور بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ عورتیں جو ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ عورتیں ہیں, اللہ جو گھر میں سودا پکاتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں نا, کوئی حلوہ پکایا, چاول پکائے, بیٹے کو کہتی ہیں ایک پلیٹ بھری, جا بیٹا فلاں کے گھر دے کے آ. روزانہ
بچوں کو فلاں گھر میں دے کے آ، فلاں گھر میں دے کے آ. اور آپ اگر دینے جائیں نا کسی کو تو وہ پوچھتے ہیں بھی کیا وجہ ہے بھائی، کوئی کسی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، کوئی شادی ہوئی ہے، کوئی ہے نہیں. کیونکہ کبھی کبھی بھیجنا ہوتا ہے نا. ہاں کبھی ایسے بھیج کر دیکھیں نا اور وہ پوچھیں کہ بھی کیا ہوا ہے جی گھر میں، کیا کوئی خوشی آئی ہے تو مٹھائی آئی ہے یا کوئی حلوہ آیا ہے یا چاول آئے ہیں. نہیں اس کو کہیں نہیں، بس امی نے خوشی سے بھیجے، گھر میں پکائے تھے تو امی نے بھیجے ہیں، بس ایسے ہی بھیجے ہیں، زیادہ پکا لیے کہ آپ بھی چکھ کے دیکھیں. خوشی پیدا ہوگی. کہتے ہیں ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے.